انہوں نے فرمایا کہ دنیا نے ہر بندے کے اوپر اپنا اثر چھوڑا ہے سوائے ابو عبیدہ ابن جراح کے. دنیا سے شکست نہیں دے سکی. دنیا سے مراد دنیا کی محبت. ہر بندے نے اپنا حصہ لے لیا. اس لیے آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں ابو عبیدہ ابن جراح کو بار بار خط لکھتے رہے کہ آپ ادھر آ جائیں، کیونکہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ میں اپنے بعد ان کو خلیفہ نامزد کروں. پھر جنگ یرموک کا موقع جب آیا، رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ تھی جو، تو عین میدان جنگ میں حضرت بکر صدیق فوت ہو گئے. حضرت عمر نے پہلا ڈیسیژن یہ کیا کہ خالد بن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے معزول. ہائے ہائے سر، بالکل آپ آخری اوور چل رہے ہو اور آپ کا جو پلیئر سینچری پہ سینچری مار رہا ہو، آپ اس کو کہیں اس کو واپس آ جاؤ اور ایک نیا پلیئر بھیج دیں. جو کریز پہ سیٹ تھا اس کو آپ واپس بلا لیں. یہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کا خدا پہ یقین ہو. تو اور آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کے رشتہ دار تھے قریبی، انہی کے قبیلے سے تھے حضرت خالد بن ولید. حضرت خالد بن ولید کو پتا تھا کہ یہ اگر عمر خلیفہ بنے گا نا تو پھر میرا معاملہ پہلے ہوگا. اور وہی ہوا، ابو عبیدہ ابن جراح کو بنا کے بھیج دیا. لوگوں میں بڑی چیمہ گوئیاں شروع ہوئی کہ لو جی سب سے بڑی آرمی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، سب سے بڑی سپر پاور، اور عین میدان جنگ میں یہ ڈیسیژن کر دیا ہے، اگر مسلمان ہار گئے پھر کیا ہوگا، یہ وہ اللہ نے فتح دے دی. فتح ہوئی تو اب جب لوگ آ کے مبارک باتیں پیش کر رہے ہیں، پھر حضرت عمر نے آ کے مسجد نبی میں خطبہ دیا. انہوں نے کہا خدا کے لیے میں تم سے یہی تو چیز ختم کرنا چاہتا تھا کہ یہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی، رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے. کل کو خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سمجھو گے کہ اسلام ختم ہو جائے گا؟ اسلام نے تو آگے چلنا ہے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا میری دوسری حکمت یہ تھی کہ مجھے پتا ہے کہ اب یہ رومن امپائر مسلمانوں کے پاس آ جائے گی، بیت المقدس بھی فتح ہو گیا پھر بعد میں. تو خالد ابن ولید جو ہے یہ جنگ کی فیلڈ کا ماسٹر ہے، اور جب کوئی علاقہ فتح ہو جاتا ہے پھر کسی جنگجو کی وہاں گورنر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کسی ایسے شخص کو گورنر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہیومن انسٹنکٹ سے واقف ہو، جس کو ہیومن مینجمنٹ آتی ہو. تو خالد تو ہمیشہ تلوار کے ساتھ ہی کھیلا ہے، اس کو ہیومن مینجمنٹ نہیں آتی. تو میں نے اس شخص کا انتخاب کیا ہے جس کو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ ایک امین ہوتا ہے، اور میرا امین جو ہے وہ ابو عبیدہ ابن جراح ہے. ان کو پھر یعنی یرموک میں حضرت عمر نے یعنی آرمی چیف لگایا اور فتح ہوئی. اس کے بعد بیت المقدس بھی فتح ہو گیا، کیونکہ ابو عبیدہ جو ہے وہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں، مکی دور کے. اب بعد میں لوگوں کو اسلام سکھانا تھا تو ایسے بندے کی ضرورت تھی نا. تو پھر حضرت عمر آپ کو پتا ہے نا دورے پہ بھی گئے تھے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے. تو وہاں پہ کئی واقعات ہیں، ان میں سے ایک جو واقعہ ابو عبیدہ کا جو کہ ذکر ہوا ہے، تو اس کے بعد حضرت عمر ابو عبیدہ کو کہتے ہیں مجھے اپنے اب آفس میں لے چلو. دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور فتح کی ہو جس بندے نے، آپ سمجھیں کہ ایک بندے نے امریکہ فتح کیا ہے، کسی جنرل نے، واشنگٹن ڈی سی میں اس کا آفس تو ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ جب اپنے یعنی آفس میں لے کے گئے تو آفس کیا تھا؟ اسی قلعے کا ایک پرانا سا کمرہ جس کے ایک کونے کے اوپر مصلی بچھا ہوا ہے، ایک وضو کی جگہ ہے، لوٹا پڑا ہوا ہے. یہ کل کائنات ہے اس آفس کی جو سب سے بڑی سپر پاور کو جس بندے نے گرایا، ابو عبیدہ ابن جراح نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے فرمایا کہ دنیا نے ہر بندے کے اوپر اپنا اثر چھوڑا ہے سوائے ابو عبیدہ ابن جراح کے.
दुनिया से शिकस्त नहीं दे सकी। दुनिया से मुराद दुनिया की मोहब्बत। हर बंदे ने अपना हिस्सा ले लिया। इसलिए आपको पता है ना कि हजरत उमर अपने दौरे खिलाफत में अबू उबैदा इब्न जर्राह को बार बार खत लिखते रहे कि आप इधर आ जाएं, क्योंकि हजरत उमर चाहते थे कि मैं अपने बाद उनको खलीफा नामजद करूं, इसलिए कि वो अमीनुल उम्मत है। लेकिन वो फिर हजरत उमर के दौर में ताउन के मर्ज में वबा जो फैली थी शाम में, उसमें वो फिर शहीद हो गए। तो वही उनका फिर वो कब्र बन गई। सर मेरा सवाल है कि ताउन का मर्ज आपको पता है कि क्या था? जिस्म पे पूरे फोड़े निकलते थे कैंसर के। तो क्या हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह नाकाम गए दुनिया से? कैसा जी कोई बंदा मरा था, बड़ा नूरानी चेहरा था, ये था वो था। हर बंदे ने अपने बनाए हुए। एक बंदा फोड़ों की तकलीफ से मरा है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, जो ताउन के मर्ज में मरा वो शहीद है। तो वो मरे तो बिस्तरे मर्ग पे है लेकिन शहीद है। और दूसरी तरफ खालिद इब्न वलीद आप देख लें, सैकड़ों जंगों में हिस्सा लिया उन्होंने, किसी एक जंग में शिकस्त नहीं खाई। हत्ता कि जो काफिरों की तरफ से भी गज़वा उहद लड़ी है उसमें भी उनको शिकस्त नहीं हुई। जिस्म पे हज़रत खालिद इब्न वलीद कहा करते थे मेरे जिस्म का कोई हिस्सा नहीं जिस पे बिरछी या नेज़े या तलवार का निशान ना हो। जाहिर है इतनी जंगों में जख्म लग जाते हैं। लेकिन मैं भी आज एक बूढ़े ऊंट की तरह बिस्तर मर्ग पे मर रहा हूं। मैंने सैकड़ों जंगों में अपनी मौत को तलाश किया लेकिन मौत नहीं आई। इसका मतलब है मौत जो है वो इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि आप मैदान जंग में गए हुए हैं। उनको मौत मैदान जंग में इसलिए नहीं आनी थी कि वो अल्लाह की तलवार थे। अल्लाह की तलवार तो नहीं टूट सकती थी। तो उनका आज मैं भी बूढ़े ऊंट की तरह बिस्तर मर्ग पे मर रहा हूं। सिर्फ मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं कि मौत का मैदान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। वैसे तो मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जो शख्स शहादत की तमन्ना के साथ अपने बिस्तरे पे भी मरा अल्लाह ताला उसे शहीद होने का सवाब दे देगा। हमें नियत करनी चाहिए। ये हजरत खालिद इब्न वलीद के शेर हैं कि मैं भी अगर मौत मैदान जंग में आती तो मुझे आती जिसने सैकड़ों मार के लड़े हैं। और सर पीछे बैठ के नहीं, आजकल के जर्नैलों की तरह फ्रंट से लीड करके। तो ये उनके शार आज भी उनका जो कब्र या मजार बना है उसके साथ एडजेसेंट मस्जिद की दीवार के ऊपर ये शेर लिखे हुए हैं। आप यूट्यूब पे जाके देखें तो आपको मिल जाएंगे। फ्रंट से लीड करके पूरी जिंदगी लड़े।